السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایک جنگ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو پوری دنیا کو 3 منتھس کے اندر اندر وہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک نیوکلیئر وار۔ کیا یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جو اس وقت ہمیں نظر آیا ہے، جو پلگرام میں ایک واقعہ ہوا اور اس کے بدلے میں انڈیا نے ایک نئی قسم کی ٹینشن بلڈ کر دی اس پورے ایریا کے اندر، اس پورے ریجن کے اندر، کیا یہ اس جنگ کی طرف پہلا قدم ہے، یا کیا یہ وہی اسی روٹین کی باتیں ہیں، روٹین کے معاملات ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں چلتے رہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ تھوڑی سی چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کی فیوچر پروجیکشنز کیا نظر آتی ہیں۔ سو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ پہلگام کے اندر، جو کہ بیسیکلی کشمیر کے اندر ایک ایریا ہے، وہاں پر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر کچھ ٹیررسٹ نے جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے وہاں پر، ان کو مار دیا، ان کو قتل کر دیا۔ 26 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اور جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ بات، یا جو مین ایک ایسا پیوٹل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ٹینشن بلڈ ہوئی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندو اور مسلم کا فرق کر کر کے لوگوں کو مارا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے پوچھا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اور جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے، جس طریقے سے بھی انہوں نے چیک کر کے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ ہندو ہے، پھر اس کو انہوں نے مارا اور مسلمانوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس چیز کا الزام جو ہے وہ سارا لشکر طیبہ اور جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا ایک انسیڈنٹ ہے یہاں اس کے اندر، کشمیر کے اندر، تاکہ ایک ہیٹ کو پروموٹ کیا جا سکے۔ یہ الزام لگا کر انڈیا نے پاکستان کے ساتھ چند بڑے بڑے معاہدے ہیں جو ختم کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک نئی طرح کی ٹینشن بلڈ کی ہے۔ سب سے پہلی چیز، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دی ہے، اپنے پارٹ سے اس کو سسپینڈ کر دی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو پاکستانی نیشنلز تھے وہاں پر انڈیا کے اندر، جتنے بھی اور آفیشلز بھی اس کے اندر ہے، پاکستان کی ایمبیسی اور جو پاکستان کے ڈپلومیٹس تھے، ان سب کو ایک ٹائم فریم دیا کہ اس کے اندر اندر آپ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان واپس چلے جائیں۔ پھر اس کے رسپانس میں پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور اس کے اندر کچھ فیصلے کیے، اور بڑے اہم فیصلے کیے، جن کی امپلیکیشنز میں ابھی آپ کو آگے سمجھاؤں گا، اور ایک جو نئی ڈائریکشن یہ ساری سچویشن لے سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ جو ہے اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیا، جو کہ پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہنڈرنس میں تھی، تھوڑی تھوڑی رکی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک چینل چل رہا تھا، وہ اس کو کمپلیٹلی پاکستان نے اب روک لیا۔ اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کے لیے اپنی ایئر سپیس بھی بند کر دی۔ اس کے علاوہ اسی سملر رسپانس پاکستان نے بھی یہ بھی دیا کہ جو ڈپلومیٹس تھے انڈین، ان کو پاکستان چھوڑ دینے کا احکامات جاری کر دیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، وہ تھی انہوں نے 1972 میں جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دی۔ اب شملہ ایگریمنٹ کشمیر ایشو کے ریلیٹڈ ایک بڑی اہمیت رکھنے والا ایگریمنٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، اور یہ ایک نیا ٹینشن کیوں بلڈ ہو رہی ہے، اور ایک ڈیفرنٹ چیز کیوں ہو رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم جو رسپانس ہے نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہے، جو کہ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کا رسپانس یہ آتا ہے کہ دل فگر اٹ آؤٹ، پاکستان اور انڈیا آپس میں بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے، ہمیں ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے آپ کو سمجھ میں کیا بات آتی ہے؟ ایک تو ویسے تو ایک رسپانس یہ ہے نا، ایک جو اسٹیٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی دوسری اسٹیٹ کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گی، لیکن جب بات یو ایس کی آتی ہے تو اس کے ساتھ انٹرنیشنل سسٹم پورا لنکڈ ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم کا، جو کرنٹ انٹرنیشنل سسٹم تھا، وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے، اور ایک نئی قسم کی شفٹ اس کے اندر آ رہی ہے، اور نئی قسم کی جو چیس پیسز ہیں سارے، وہ اپنی اپنی نئی پوزیشنز لے رہے ہیں۔ نیو ریئلزم کے اندر ایک کنسیپٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ باؤنڈ ہوتی ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے فیصلوں سے۔ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، یعنی کہ جو اوور آل ایک ماحول ہے اور جو ایک سسٹم ہے پوری دنیا کا، وہ جس طرف شفٹ لے گا اس حساب سے اسٹیٹس خود بخود شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نہ کہ اسٹیٹس جس طرح سے فیصلہ کرتی ہیں وہ اس پہ شفٹ کرتا ہے، اور میجر پاورز کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ تو جو ایک گلوبل
پاور کے طور پر ایک یونی پولر ورلڈ ایک کنسیڈر ہوتا تھا جو بنا ہوا تھا امریکن ہیجمنی کے انڈر، وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ بالکل ختم ہو گیا. خاص طور پہ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تو یہ چیز بالکل ہی ختم ہو گئی. اس کا امپیکٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف طرح کی نئی ٹینشنز بلڈ ہو رہی ہیں. اب یہ کہ انڈیا پاکستان والی سچویشن آ گئی، اس کے ساتھ آپ کو رشیا یوکرین والی چیز سچویشن نظر آتی ہے، فلسطین کی سچویشن نظر آتی ہے. یہ ساری نئی ٹینشنز جو بلڈ ہو رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ جو سیریا کی سچویشن ہوئی ہے، سیریا کے اندر بھی ایک نئی طرح کی گورنمنٹ اور نئی طرح کی سچویشن بلڈ ہوئی ہے. یہ سب چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب یہ جو گلوبل شفٹ آ رہا ہے نا، جو گلوبل پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے نئی جو چیس پیسز ہیں وہ اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں. چائنا کا وہاں سے ایک سائڈ سے رائز ہو رہا ہے اور چائنا والا پورا بلاک ایک رائز کر رہا ہے، جو ویسٹ کا بلاک ہے وہ فال اپارٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر چینج ہے وہ یہاں پر ریفلیکٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی سچویشن کے اندر. سو اسی وجہ سے جو میں نے بات کی کہ کیوں یہ ہو رہا ہے، یہ جو انٹرنیشنل سسٹم کی شفٹنگ ہے، جو چینجنگ ہے، وہ یہاں پر ہمیں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ویسے نارملی تو یہی چیز ہوتی تھی کہ جب انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی الیکشنز کے معاملات ہوتے تھے یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی تھی تو پھر وہ بارڈر پر کشیدگی کر کے اور یونیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. خاص طور پہ مودی گورنمنٹ کے بارے میں تو ہمیں ویسے ہی اندازہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بارڈر پر حالات پیدا ایسے کر دیتے ہیں تاکہ وہ یہ شو کر سکیں کہ جی ہم انڈیا کے سیویئر ہیں اور پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے. اور جو ایک ان کا ہے آر ایس ایس والا مائنڈ سیٹ، اس کے لیے وہ اپنا یہ پورا ایک کھیل رچاتے ہوتے ہیں. سملرلی ہمارے اندر بھی اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. جب ہماری اپنی انٹرنل سچویشن خراب ہوتی ہے تو ہماری جو ملٹری یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باہر ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ پھر سے وہ ساروں کو ایک یونیفائی کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ پاک آرمی زندہ باد والے نعرے لگنے کی سچویشن بلڈ ہو جائے. تو ایک ویسے نارمل سچویشن کے اندر تو یہی ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں پاکستان کے اندر تو سچویشن خراب ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے، لیکن انڈیا کے اندر ایسی چیز نہیں ہے اور یہ چیز انیشیٹ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں پھر ہو سکتا ہے پاکستان نے واقعی میں یہ انسیڈنٹ کروایا ہو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی سچویشن، ایسے انسیڈنٹس انڈیا کے اندر آئے روز ہوتے ہیں اور مختلف سچویشن مختلف جگہوں کے اندر ہوتے ہیں. لیکن ان سب کا الزام بھی وہ پاکستان کے اوپر ہی ڈالتا ہے. لیکن ان سب کی بیس پر انڈیا نے ایسا سٹیپ کیوں نہیں اٹھایا اور اتنا ایکسٹریم سٹیپ؟ یہ اس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ شاید کوئی بائی لیٹرل قسم کی کوئی سچویشن ہے کہ دونوں سچویشن کی، دونوں ملکوں کے اندر یا دونوں ملکوں کی جو پالیسی میکنگ ہے وہ ایکولی اس چیز کو مطلب اس کی سویرٹی کے اندر اپنے آپ کو رکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ واقعی خطرہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کوسچن ایک سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی انڈیا یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر سکتا ہے جبکہ اس کی بیک پر جو ہے وہ ورلڈ بینک کھڑا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کر سکتا ہے. آن پیپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ ہے، اس کا ایک گارنٹور ہے تو وہ اس کو گارنٹی جس نے دی ہوئی ہے وہ اپنی انوالومنٹ کرے گا یا ایسی کوئی بات ہوگی. لیکن انٹرنیشنل سسٹم، جب میں آپ کو اس بات کی وہ بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایک اصول ہے اور وہ ایک ہی اصول ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاورفل اسٹیٹ ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے حساب سے بینڈ کر دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے ان کو بینڈ کرنا جانتا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے بینڈ کرنا. اگر انڈیا نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کوئی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ رسپانس آ جاتا ہے، یو ایس کی طرف سے یہ رسپانس آ جاتا ہے جو اس پورے انٹرنیشنل سسٹم کا ایک مین گارنٹور ہے اور جو جس کی بیس پر ہی سارا کچھ کھڑا ہوا ہے، اگر وہ یہ رسپانس دے دیتا ہے کہ ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے تو پھر ورلڈ بینک یا کوئی اور ادارہ اس کے اندر پاسبل نہیں ہے کہ وہ کوئی انوالومنٹ کر سکے اور کوئی اس کا سلوشن نکال سکے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ورلڈ بینک کوئی ان کے اوپر چڑھائی تو نہیں کر دے گا ملٹری کے تھرو. تو بیسیکلی یہ اٹس آل پاور ڈائنامکس.
ہاں اب اس کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان چائنا کا بھی یوز کر سکتا ہے، جو کہ پاسبلی نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید چائنا بھی وہاں سے اپنا پانی بند کر دے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کی سچویشن بھی خراب ہو جائے. تو اس طریقے سے کوئی اس کا پاسبل سلوشن نظر آتا ہے کہ شاید انڈس واٹر ٹریٹی واپس ہو جائے. لیکن جو یہ سوال ہے کہ کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کا سمپل یہ جواب ہے کہ وہ آن پیپر اگر آپ کہیں گے لیگل حیثیت میں، جو لیگل حیثیت ہے اس میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ریالٹی ہے ورلڈ کی، جو اس دنیا کی ریالٹی ہے، اس کے اندر وہ جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے. کیونکہ جب تک کسی چیز کے پیچھے ملٹری مائٹ نہیں کھڑی ہوتی، تب تک اس معاہدے کی یا کسی بھی اور چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. پھر جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 1972 کا جو شملہ ایگریمنٹ ہے، اس کو جب پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس کا کیا امپلیکیشنز، اور بیسیکلی شملہ ایگریمنٹ تھا کیا. شملہ ایگریمنٹ کو سمپلی آپ یوں سمجھے نا تو وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ایشو ہے وہ بائی لیٹرل ہے کشمیر کا، یہ اس کے اندر یو این کی یا کسی اور ادارے کی اس طرح سے انوالومنٹ نہیں ہوگی، اور اس جگہ کے اندر یوز آف فورس نہیں ہوگا ایل او سی کے اوپر. یہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. جب شملہ ایگریمنٹ کو پاکستان نے ریووک کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو پاکستان نے بنا دیا، اور یوز آف فورس کی جو پالیسی تھی کہ یوز آف فورس نہیں ہوگا، اس کو بھی پاکستان نے ختم کر دیا کہ ضرورت پڑنے پر ہم یوز آف فورس کر سکتے ہیں. یہ ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ اس لیے میں مانتا ہوں کیونکہ جو ایک اوور آل بن رہی تھی امیج پاکستانی گورنمنٹ کو لے کے اسپیسیفکلی، کہ خاص طور پہ عمران خان کے دور سے جب یہ چیز چل رہی تھی کہ کشمیر کا سودا کر دیا ہے، کہ پاکستان نے کشمیر کو بس اب یہ طے ہو گیا کہ یہ والا حصہ جو ہے، بینگ خود کشمیری، میں بھی کشمیری ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا سینٹیمنٹس ہمارے تھے اور ہمارے عوام کے اندر کیا سینٹیمنٹس تھے. تو یہ ایک سینٹیمنٹ تھا کہ واقعی اب شاید پاکستان نے سودا کر لیا اور یہ جو حصہ ہے یہ پاکستان کے پاس رہے گا اور وہ والا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہے گا. اگر پاکستان نے یہ شملہ ایگریمنٹ کو ختم کیا اور اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر پاکستان اس پہ سٹینڈ کرے اور اس کو واقعی جینونلی اگر اس چیز کو لے کے چلنا چاہتا ہے، تو اس سے بہت سے فائدے بھی نکل سکتے ہیں. فائدے اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس منوورنگ کے لیے بہت سے آپشنز ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو جو باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو رکھنا ہے، ہم نے جو ایک پیس کو لے کے چلنا ہے اور ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ کو ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہے، وہ چیز اب کسی حد تک ختم ہو جائے گی. لیکن وہ ہم سب آگے دیکھیں گے کہ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی اس طرح کی سوچ ہے کہ ہم نے اس کا کوئی اس طرح سے سلوشن نکالنا ہے یا کیا کرنا ہے. وہ چیزیں تو ظاہر ہے جس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سب چیزیں ہمارے سامنے کھلیں گی. فی الحال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ کو بھی ختم کر دیا ہے، اور یہ یوز آف فورس کی جو پالیسی تھی اس کو بھی اس نے ختم کر دیا. آخر میں سب سے اہم وہ والا کوسچن جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ کیا واقعی اب ہم اس جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس کا ہمیں بتایا جا رہا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اے لانگر ٹرم مے بی یس وی آر گوئنگ. کیونکہ جب انٹرنیشنل سسٹم چینج ہوتا ہے، ایک ہمارے آئی آر کے اندر ایک آپ اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں اور ایک انڈرسٹینڈ کریں چیز کو، تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم وداؤٹ وار چینج نہیں ہوتا. ایک گلوبل اسکیل کی وار یا ایک بڑی وار یا سیریز آف وار جب ہوتی ہیں، تب جا کر انٹرنیشنل سسٹم چینج ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ کو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر نظر آتی ہے کہ ورلڈ وار 1 میں سپر پاور ایک تو نہیں تھی آبویسلی، مطلب جو مختلف پاورز تھی وہ اور طرح کی تھی. جب وہ ختم ہوئی پھر اس کے بعد نئی طریقے کی آئی. پھر ورلڈ وار 2 جب ہوئی، اس کے بعد پھر ایک نیا شفٹ آیا اور ہمارے سامنے یو ایس جو ہے یونی پولر ورلڈ کے طور پر، سوری، ایک یو ایس اور یو ایس ایس آر ہمارے سامنے آئے. پھر ایک انٹرنیشنل لیول پر جو سیریز آف کانفلکٹس اور چیزیں چلی کولڈ وار کے دوران، اس کے نتیجے میں ہمیں ایک یونی پولر ورلڈ ملا. تو دنیا کی ریالٹی ایک یہ ہے کہ جب تک انسان آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، جب تک انسان لڑتے نہیں ہیں یا انٹریکٹ نہیں کرتے وائلنٹلی، تب تک انٹرنیشنل سسٹم چینج نہیں ہوتا. اب انٹرنیشنل سسٹم چینج ہوتا ہوا نظر تو ہمیں آ رہا ہے، جس طرح میں نے ابھی پوری اسٹیبلش کی ہے بات. اس سینس میں یہ پاسبلٹی ہائیلی پاسبل ہے کہ یہ ایک میجر کانفلکٹ کی طرف یہ چیز جا سکتی ہے. اور اس ایمبیگوٹی کے اندر جو یہ حالات اس وقت دنیا کے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں، کسی ٹائم کچھ بھی ہو جاتا ہے،
ایک ذرا سا ٹریگر چاہیے ہوتا ہے، ایک ذرا سا کانفلکٹ، ایک ذرا سی کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر اس کو ایکسپینڈ کر دے، اس کے امپیکٹ کو. اور ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ہمیں میڈ مین چاہیے ہوتے ہیں دنیا کے اندر وارز کو کرنے کے لیے اور اس انٹرنیشنل سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. تو اس وقت دنیا کے اندر بہت سے میڈ مین ہیں. اسپیسیفکلی اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے میڈ مین کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری اس وقت یہ جو ہمیشہ سے تھا، آپ کو جو ورلڈ وار 2 کے میں نے بتایا اس کے بعد سے آپ کو نظر آتا ہے، وہ یو ایس اے ہی ہے. اور یو ایس اے کے اوپر جو بندہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے فیصلے کر رہا ہے اور وہ اس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بلڈ ہو جاتی ہے دنیا کے اندر. جرمنی، فرانس، یو کے کی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر شفٹ کر دی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ڈیولپمنٹس جس طرح سے شو ہو رہی ہیں اور جو ایمبیگوٹی اس وقت دنیا کے اندر ہے وہ ہائیلی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاسبل ہے کہ ہم اس طرف جائیں. جہاں تک اسپیسیفک سچویشن کی بات ہے تو ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سوٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ چیزیں جب تک مزید ڈیولپ نہیں ہوں گی، جب تک مزید کلیئر نہیں ہوں گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کیا کیا اور باتیں ہوں گی جو انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اندر، اور جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اندر، یا انٹرنیشنلی کوئی باتیں ایسی ہوں گی جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. جب وہ آئیں گی تو پھر ہم کو اس کی بگر پکچر دے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس پورے کانفلکٹ کو بدل سکتی ہے، میں سمرائز کرنے کے لیے وہ بتاؤں گا آپ کو. وہ ہے انڈین میڈیا. انڈین میڈیا ایسا پریشر کریٹ کرتا ہے اپنی گورنمنٹ کے اوپر ہر دفعہ کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایڈونچر کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. جب اتنا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں کشمیر کو کب واپس لے لیں گے اور پورا پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے اور اکھنڈ بھارت بنا لیں گے، تو پھر وہ جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ پبلک کا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کچھ. تو اس سچویشن میں یا یہ جو ایک ایسا فیکٹر ہے نا، اس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایڈونچر ہوگا ہی ہوگا. اور کیا وہ ایڈونچر آگے اس بڑے کانفلکٹ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اس کے والے سے بھی ظاہر ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف نیوکلیئر سٹیٹس ہیں. دونوں نیوکلیئر سٹیٹس کے اندر ظاہر ہے جو ریشنل ہے وہ ایک یہ تو ہے کہ اگر نیوکلیئر وار ہوئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو لیٹ سی، وی ہوپ فار دا بیسٹ. اور سب سے ضروری بات کہ کشمیریوں کی، فلسطینیوں کی، اور جہاں جہاں پر بھی مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان سب کی آواز بننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں. اور اس ساری سچویشن یا جو جتنی بھی سچویشنز ہیں ان میں اصل جو فیکٹر ہے وہ سمجھنے والا وہ انہی کی آوازیں اور انہی لوگوں کی جو مظلوم ہیں ان کے درد کو سمجھنا اصل فیکٹر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور جتنے بھی مظلوم ہیں ان کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم.